کسی کو پتہ ہی نہیں پاکستان کا مسئلہ کیا ہے. میں یہ آج کچھ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا. پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ نو ون اونز پاکستان. پاکستان کو آج تک کسی نے تسلیم ہی نہیں کیا. پاکستان کو اپنی مفادات کی خاطر صرف استعمال کیا. پاکستان جس کے ہاتھ میں آیا ہے اس نے پاکستان کو نوچ کھایا ہے. اپنے اپنے حصے کا جتنا اس کا بس چلا ہے اس نے اتنا ہی پاکستان کو نوچا ہے, اتنا ہی پاکستان کو کھایا ہے. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو شعور دینا ہم جیسے لوگوں کا فرض بنتا ہے. پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان کی عوام ایک واحد بدقسمت عوام ہے جس میں اتحاد ہی نہیں ہے. ہم پہلے صوبوں میں ڈیوائیڈ ہے, بلوچی, سندھی, پنجابی, پٹھان ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں, اتنی حد تک ڈویژن ہے. اس کے بعد ہم برادریوں میں ڈیوائیڈ ہیں, جٹ, بٹ, ارائی, شیخ. ہم برادری کی بنیادوں پہ گالیاں نکال رہے ہیں, حتیٰ کہ ایک دوسرے کے رشتہ کرنا ہی کفر سمجھ رہے ہیں. اس حد تک ہم جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. اور آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم آزاد ہیں. نہیں, آج بھی ہم اس ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے وکٹم ہیں. جو انگریز نے ہم لوگوں کے اوپر راج کرنے کے لیے ہم پہ اپلائی کیا تھا لا, وہ لا کیا تھا؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول. ان کو ڈیوائیڈ کر دو, یہ ان کا اتحاد کبھی زندگی میں قائم ہی نہ ہونے جو, اور ان پر راج کرتے رہو. اور آج بھی جو ہم پہ حکمران مسلط ہے وہ اس انگریز فلسفی, وہ اس انگریز لا کو ہم پہ امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں. ہم لوگ سیاست کریں گے, ہم لوگ نہ کسی کو یوتھیا کہیں گے نہ کسی کو پٹواری کہیں گے. میں یہ کہتا ہوں بینگ پاکستانی, پاکستانیت کا تعصب قائم کرو. مجھے نہیں فرق پڑتا تم کس جماعت سے ہو, مجھے نہیں فرق پڑتا تم کس برادری سے ہو, مجھے نہیں فرق پڑتا تم کس مسلک سے ہو. ہم میں تم میں کم سے کم ایک چیز تو کامن ہے, وہ ہے کہ تم اور میں پاکستانی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے تلے ہم ایک ہیں. ہمیں آج تک ایک پوائنٹ کے اوپر یونیفائی نہیں کر سکا. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو اللہ کا شکر ہے انڈیا پاکستان کا میچ ہے جو ایک اکٹھا کر دیتا ہے. اس دن قوم ایک ہوتی ہے. انڈیا پاکستان کے میچ کے علاوہ قوم آج تک ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوئی. ہمارے مفادات ایک ہیں. یہ حکمران سارے مل کے ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں. ملک مسلسل پچھلے 20 سالوں سے تنزلی کا شکار ہے. کیا پلان ہے؟ ہم لوگ بزنس مین ہیں, ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. کیا پلان ہے؟ صرف ایک لالی پاپ دے رہے ہیں عوام کو کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ہمیں عوام کو بتایا جائے کیسے بہتر ہوں گی. واٹ از دا پلان؟ آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے, آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے ان چیزوں کو ریورس کرنے کا؟ ہم لوگ اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں, نہ ہم اقتدار کو چومنا چاہتے ہیں, نہ ہم اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے آج تک جو بھی حکمران اقتدار میں آیا ہے, خواہ وہ کسی پارٹی سے ہو, کسی بھی جماعت سے ہو, چاہے وہ نیا پاکستان ہو, چاہے وہ پرانا پاکستان ہو, اس نے پاکستان کا مس یوز کیا ہے. اس نے پاکستان کو اون نہیں کیا. اب وقت آتا ہے پاکستان کو ایک مثبت لیڈرشپ کی ضرورت ہے. جو لوگ دین کا فہم رکھ رہے ہیں, جو لوگ دنیا کا فہم رکھ رہے ہیں, پڑھے لکھے نوجوان. مجھے لاکھوں ہزاروں میسیجز آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ آگے لگیں. ہم پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی جب ہم سیاست کے اندر عملی طور پہ جو ہے وہ آگے آئے. لوگوں نے کہا یہ تو آپ کا کام ہی نہیں. میں نے کہا پھر کس کا کام ہے؟ ہم اللہ کے فضل و کرم سے دین کو بھی سمجھتے ہیں, ہم اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کو بھی سمجھتے ہیں, ہم تجارت کو بھی سمجھتے ہیں, ہم کھیل کو بھی سمجھتے ہیں. ہم سے زیادہ اچھا معاشرے کو کون لیڈ کر سکتا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اوپر ایک FIR, ایک کرپشن کا الزام نہیں. عوام کو جاگنا چاہیے, ایسے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے. کب تک آپ ڈاکو, لٹیروں, فحاشوں, کرپٹ لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کر دیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا ہوں. اور چودھری صاحب نے ایک بات کہی ہے, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن کا ایسا نظام بنایا جائے کہ جس بندے نے اس ملک کے اوپر حکمرانی کرنی ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر اپنا پاسپورٹ جمع کرائے. بے شک 5 سال کے لیے جمع کرائے. اس کو پتا ہو میں پاکستان کی عوام کا لیڈر ہوں, میں نے بھی انہی اسکول کے بچوں, اسی سرکاری اسکول میں اپنے بچوں کو داخل کرانا ہے جس سرکاری اسکول کے اندر دوسروں کے بچے جن سے میں ووٹ مانگتا ہوں وہ پڑھتے ہیں. میں نے بھی اسی ہسپتال میں علاج کرانا ہے جس ہسپتال کے اندر میرا ووٹر علاج کراتا ہے. 3 فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہر بنیادی شہری کے, دنیا میں کہیں کا بھی شہری ہو. ہیلتھ, ایجوکیشن, سیکیورٹی. کیا آپ مجھے بتائیں ایک بھی ہمیں مل رہی ہے؟ ہم بنانا ریپبلک میں رہ رہے ہیں. انصاف کا یہ عالم ہے کہ ایک گزشتہ دنوں ایک بچی جو ہے وہ 14 سال کی, اس کا ایک کیس اٹھا. میں بڑا حیران ہوا کہ یار ایک 14 سال کی بچی ہے, چلو 15 سال کی 16 سال کی بچی جو ہے وہ بھاگ گئی ہے یا
دکھا رہے کہ میری بچی مجھے دے دو اور کوئی قانون ہی نہیں. اس کی بچی اس کو واپس دلانے کے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہے یہاں پہ. تو خدا را اپنی قوم کے اوپر رحم کریں. جو ماضی میں ہو گیا وہ ہو گیا. ہم لوگوں کا یہ منشور ہے, ہم لوگوں کا یہ اصول ہے, ہم لوگوں کا جو کارکن ہوگا, ہم لوگوں کی جماعت کے اندر جو لوگ شامل ہوں گے وہ کسی کو دھتکاریں گے نہیں, کسی کو گالی نہیں نکالیں گے. صرف اس بنیاد کے اوپر کسی کی کردار کشی نہیں کریں گے کہ وہ ہمارے سے نظریاتی اختلافات رکھتا ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کی تربیت کریں گے. ہم لوگ اس معاشرے کے اندر اکیڈمیز کو فارم کریں گے. ہم لوگ کمیونٹی سینٹرز فارم کریں گے جہاں پہ لوگوں کی تربیت کی جائے, جہاں پہ تھوڑا بہت اسلام کا فہم دیا جائے. اس معاشرے کے اندر بنیادی اصول اسلام کے پتہ ہی نہیں ہے کسی کو, اور ہم چاہ رہے ہیں مسلمان ریاست ایک مدینہ کی ریاست بنانے ہم چلے ہیں. تو خدا را میں یہ عوام کے آگے اپیل کرتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. نہ یہ اقبال کا پاکستان ہے, نہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے, یہ کسی اور ہی قوت کا پاکستان بنتا جا رہا ہے. انہوں نے پچھلے 75 سال سے ہمارا پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آج اس دہانے پہ پاکستان آ چکا ہے. ان کرپٹ سیاستدانوں کی بدولت اس دہانے پہ پاکستان آ چکا ہے کہ آج پاکستان کے اندر تجزیہ کار جو ہے یہ موازنہ کرنے کے کس وقت ہم کس اسٹیج پہ کھڑے ہیں, کتنی دیر ہے سری لنکا کی حالت تک پہنچتے ہوئے. افسوس در افسوس. اور ابھی بھی میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں they have absolutely no plan. ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. یہ انشاءاللہ ایک تحریک کا جو ہے وہ ہم نے آغاز کر دیا ہے, اور انشاءاللہ بروز قیامت ہمارا ضمیر جو ہے وہ بڑا مطمئن ہوگا. ہم اللہ کے آگے یہ ضرور کہہ سکیں گے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے کم سے کم کوشش تو کی. دین اسلام جو ہے وہ ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے, وہ ایفرٹ اورینٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کا ہی آپ کو پورا ثواب دے دیتا ہے, نیتوں کا ہی اجر دے دیتا ہے. ہم لوگوں کی نیتیں خالص ہیں, ہم لوگوں کی نیتیں پاک ہیں. انشاءاللہ اس عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے مریں گے, بستر پہ نہیں مریں گے انشاءاللہ. میں یہ کہتا ہوں ماضی کے اندر لوگوں نے کہا کہ ہم انصاف کا نعرے لگانے والے لوگ جو ہے وہ عدلیہ کا نظام کیوں نہیں بہتر کر سکے, کیوں گمراہ کیا عوام کو. بڑا انصاف کا علم انہوں نے پہنایا تھا. عدلیہ کا سسٹم میں یہ سمجھتا ہوں ورسٹ ترین سسٹم ہے دنیا کا, اور یہ ہم نہیں کہتے, یہ دنیا ایک پراپر بین الاقوامی اخباروں نے یہ بات چھایا کی ہے. تو ہم لوگ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اس کو بہتر کرنے کے لیے, اور ہم اقتدار میں آنے کا انتظار نہیں کر رہے. ہماری کوشش آج سے شروع ہے. ہم لوگ آج یہ آواز اٹھا رہے ہیں, ہم لوگ عملی انشاءاللہ کام آج سے شروع کریں گے, بلکہ کر چکے ہیں. ہم لوگوں نے اقتدار میں آ کے نہیں کام کرنا, اور ہم لوگ انشاءاللہ جو چیز کو غلط دیکھیں گے, جو چیز کو غلط سمجھیں گے, ہم اس پہ فوری ایکشن لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا بے پناہ فضل ہے, اللہ کی بے پناہ رحمتیں ہم پہ. ہم لوگ الحمدللہ اتنا سرمایہ رکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو بھی چیز فیل کریں گے وہ اپنے سیلف فائنانس سے وہ چیز صحیح کر دیا کریں گے. ہم لوگ آپ سے کبھی زندگی میں اس بات پہ ووٹ نہیں مانگیں گے تم ہمیں ووٹ دو گے تو ہم تمہاری ایجوکیشن بہتر کریں گے, تم ہمیں ووٹ دو گے تو ہم تمہاری ہیلتھ بہتر کریں گے, تم ہمیں ووٹ دو گے تو ہم تمہاری سیکورٹی بہتر کریں گے. ان چیزوں کے باوجود اگر آپ ہمیں ووٹ نہ بھی دیں, بینگ اے پاکستانی سٹیزن, مجھے بینگ اے پاکستانی آپ سے محبت ہے, آپ سے ہمدردی ہے, آپ میرے بھائی ہیں, آپ میرے جن جان ہیں, ہم آپ کے لیے سب کچھ کریں گے جتنے ہمارے پاس وسائل موجود ہیں. یہاں پہ جو سسٹم بنا ہوا ہے, کرپٹ ترین غیر اخلاقی بندہ اور معاشرے کا جو سب سے بدتر بندہ ہوگا اس کو اٹھا کے لیڈر دیتے ہیں, اور بڑے دن دناتے وہ کہتا ہے کہ میں الیکشن میں, آپ اب کل گزشتہ رات دیکھ لیں وہ کیا ہوا 167 کے اندر فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے دو گروہوں کے درمیان. یہ ہمارے ملک کے فیوچر کے ایم پی ہیں جو لوگ پستول کی نوک کے اوپر آپ سے ووٹ چھین رہے ہیں, ووٹ مانگ رہے ہیں, اور جہاں پہ ان کا بس چل رہا ہے وہ آپ سے ہر ممکنہ حد تک ہر گریوی کوشش, ہر گریوی سازش کر رہے ہیں صرف آپ سے ووٹ نکلوانے کے لیے. تو ان لوگوں سے ہم خیر کی امید رکھتے ہیں. ہم لوگوں کو لائیں آپ اقتدار میں, ہمیں اقتدار نہیں چاہیے. میں اس پلیٹ فارم سے یہ اعلان کرتا ہوں, آپ ہمیں موقع دیں, ہمیں مشاورتی ٹیم میں ڈالیں, ہم لوگ آپ کو ڈالر ریورس کر کے دکھائیں گے. ہم لوگ جانتے ہیں کہ لمیٹڈ ریسورسز کے لمیٹڈ سرمایہ سے بڑی چیزوں کو کس طرح مینیج کیا جاتا ہے. ہم لوگ بزنس مین ہیں, آپ لوگ ہمیں مشاورتی اپنی کمیٹی میں شامل کریں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملک کا قرضہ کن کن پلاننگز پر چل کے جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے. آج ہم ایک ٹریک پہ تو چڑھیں, پاکستان از ناٹ آن ٹریک, یہ ریورسل کے ٹریک پہ ہے ہی نہیں. تھنگز آر گونا گو مور ورسٹ. کیوں؟ پلان ہی نہیں ہے, حکمت عملی کوئی نہیں ہے, صرف اقتدار کا نشہ ہے. ہمیں اقتدار نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ تعالیٰ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا, ہم لوگ غلط ہیں. تو ہمارا پلان کیا ہے؟ ہمارا پلان یہی ہے, ہم سود کے اوپر جہاد کر دیں گے, ہم سود کے خلاف جہاد کریں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمارے کاموں میں جو ہے وہ برکتوں کا نزول فرما
ہماری جو معیشت تباہ و برباد ہوئی ہے اور جو تباہ ہوتی رہے گی اور تا قیامت ہوتی رہے گی، اگر ہم اس لعنت سے باز نہ آئے، ہم اس لعنت کو ختم کریں گے، اور انشاءاللہ جس حد تک کوشش کرنی پڑے ہم ختم کریں گے۔